مسجد وہابیوں کی ہے نہیں جانا، یہ سنیوں کی ہے نہیں جانا، یہ دیوبندیوں کی ہے۔ او بھائیو، مسجدیں صرف اللہ کی ہوتی ہیں، مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔ ہمارا اعلان ہے پوری دنیا میں 249 ملکوں میں جس جگہ بھی چلے جاؤ اہل الحدیث کی مسجد ملے، آنکھیں بند کر کے آئیے۔ آپ کا جون سا مرضی مذہب ہے یا مسلک ہے، میرے نبی کی مسجد میں اگر عیسائی آ سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ مسجد الرسول میں، مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی آ کے بیٹھ سکتے ہیں، مشرک اور کافر میرے پیغمبر کی مسجد میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے مسلک والوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو کہا ہوا ہے، آئیے تشریف لائیے، یہ ہمارا بھی گھر نہیں، یہ تمہارا بھی گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، مگر اخلاق دیجئے۔ میرے نبی کی مسجد میں ایک دیہاتی آیا، دشمنی لے کے آیا، وہ کلیسا جو یمن میں بنا تھا، وہاں کسی عربی نے جا کے پیشاب کیا تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے آیا، کہا وہ رات کے اندھیرے میں کر کے گیا تھا، میں دن کی روشنی میں پیر جی کے بیٹھے ہوئے مریدوں کے سامنے دھوتی اٹھا کے زندگی موت ہاتھ میں لے کے آیا تھا، تیاری کر کے آیا تھا۔ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، پیشاب کیا، میرے محبوب کے ساتھیوں نے کہا تھا مہ مہ مہ، مخفف ہے ماہذا ماہذا، او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے محبوب نے اسے نہیں روکا، اپنوں کو روکا۔ اپنوں کو کیا کہا؟ لا تزرموا علیہ بولا، بھلے اللہ کا گھر ہے، بھلے مسجد نبوی ہے، بھلے اس میں ایک نماز کا ثواب 1000 سے زیادہ ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے، بھلے کافر ہی صحیح، ہمیں نہیں ماننے والا، مسجد کی شان کو نہیں پہچاننے والا۔ وہی میرے نبی جو قبلے کی طرف امام تھوکے تو امامت کے مصلے سے ہٹا دے، وہی مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرے تو اپنوں کو کہے رکو، اس کا پیشاب مت روکو، نسیں پھٹنے کا ڈر، نقصان ہونے کا خطرہ۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو اسے نہیں کہا کہ اس کو چاٹو، اس کو صاف کرو، اپنوں کو کہا پانی لے کے آؤ۔ مسجد دھوئی گئی، صاف کی گئی، اور بڑے ہی پیار سے میرے محبوب نے پاس بٹھا کے لوگوں سے جوتے نہیں مروائے۔ ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ اگر ہماری مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس نے چھوٹا پیشاب کیا تھا، جوتے مار مار کے ہم بڑا بھی نکال دیتے، لیکن رب کا گھر، آپ نے کہا او اللہ کے بندے، یہ نہ تیرا گھر ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ ان کا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے۔ یہ پیشاب اور پخانے اور غلاظتوں نجاستوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر تو اللہ کی عبادتوں کے لیے، کتاب کی تلاوتوں کے لیے، یہ سجدوں نمازوں کے لیے، یہ قیام رکوع سجود کے لیے ہے، یہ مناجات کے لیے ہے۔ اس بندے کو تو یہ امید تھی کہ مار دیا جاؤں، لیکن اس نے دیکھا کہ مجھے کہا ہی نہیں گیا صاف کرو، اپنوں سے دھلوایا ہے، میں کر رہا تھا ان کو روکا گیا ہے، تو اللہ کے گھر میں یہ سکون۔ واپس اپنی آبادی میں گیا، پوری آبادی کو لیا، جا کے واقعہ سنایا، پوری آبادی، سارے رشتہ دار، پوری برادری، سارا قبیلہ مل کر کے لمبا سفر کر کے مدینے پہنچ کے یوں نظروں کو جھکا کے پلکوں کو بچھا کے اپنے ہاتھ یوں کہے، کہا محبوب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ایسے بناؤ رب کے گھر سب کے لیے۔ یہ مسلکی اڈے نہیں ہیں، آنے دیجئے جو آنا چاہتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا چاہتا ہے، اس کا رب کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، بتا دیجئے، زبردستی مسلط مت کیجئے، پاؤں ملانا نبی کی سنت ہے، یہ نہیں مان رہا، زبردستی مت کیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے، وما علیک الا البلاغ المبین، درس دے دیجئے، روایت سنا دیجئے، پیغمبر کی سیرت بتا دیجئے، لیکن لست علیہم بمسیطر، ڈنڈے سوٹے کی زبان سے سمجھانا یا کھینچنا یا پکڑنا یا دیوار کے ساتھ لگانا یا باہر نکالنا، یہ تیری میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور کسی بھی برادری کا، کسی بھی قبیلے کا، کسی قوم کا، اللہ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس گھر کے ساتھ اپنے گھر والوں کو جوڑ دو، اگر یہ جڑ گئے تو مبارک ہو۔ آپ کو رب نے یہ 2 ہاتھ اور 10 انگلیاں دی ہیں، میلے پہ جانا ہو، عرس پہ جانا ہو، شادی پہ جانا ہو، پوری گلی سجا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، دعوت
دعوتیں دی جاتی ہیں، گھر گھر کارڈ بھیجے جاتے ہیں. کبھی آپ نے اور میں نے اپنی ہمسائیگی میں 5 گھر اس طرف 5 گھر اس طرف درمیان میں اپنا ان 10 لوگوں کو 10 انگلیوں سے لگا کے 11 آپ بن کے گروپ 11 دا لے کے کدی مسیتے آئے؟ نہیں آئے تو فکر کریں. اس گھر سے جو جڑے گا اس کا گھر جنت نما ہوگا، اور جو اس گھر سے نہیں نہ جڑے، میں نے انہیں کل بھی رسوا ہوتے دیکھا ہے، میں نے آج بھی رسوا ہوتے، اور ان تینوں گھروں سے زیادہ اہمیت اس گھر کی ہے. میرے محبوب قباء میں گئے، اپنا گھر چھوڑ کے گئے، ہجرت کر کے گئے تو پہلے کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا. مدینے میں آئے، پہلے گھر بنایا اللہ کا. اللہ تجھے دولت دے، پیسہ دے، پراپرٹی دے، تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا، لیکن سب سے پہلے نقشے میں جو رکھ، رب کا گھر رکھ. پھر دیکھ اللہ بہاریں کیسے لگا. مجھے وہ دن نہیں بھولتے جب مجھے ہوش نہیں تھی. دادا جی نے بتایا، کہا بیٹا جیسا آج آپ سیلاب دیکھ رہے ہیں، ان سیلابوں کے اندر لٹے پٹے کچھ نہیں بچا. 2 جانوں کو بچا کر کے نابینا دادا جی اپنی بہو کو لے کے اپنے کندھے پہ اپنی پوتی کو بٹھا کے ہاتھ میں ڈانگ ڈنڈا پکڑے ہوئے اور پانی سینے کو آ رہا ہے، ساتھ میں اپنی بہو کو لے کے، اور اس بہو نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے. میں ان کے ہاتھوں میں ہوں. 73 کا موقع ہے. اللہ اکبر. اچانک ٹھڈا لگتا ہے، نیچے بیٹھ جاتے ہیں. پوتی بھی پانی کے اندر، آپ بھی. بہو نے پوچھا ابو جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے بیٹا بس 1 منٹ. وہ نیچے سے کچھ اینٹ کا روڑا ہاتھ میں آیا، پکڑ کے چلے، بلندی پہ چڑھے، ٹیلے پہ گئے. بہو کو کہنے لگے اس کو توڑ کے مجھے دے دو. کہا ابو جی توڑوں کس کے ساتھ؟ کہا یہ ڈنڈا پکڑ. کہا ڈنڈے سے بھلا اینٹ ٹوٹتی ہے؟ کہا کوشش تو کر. چھوٹی چھوٹی 4 چپریں بنی. کہنے لگے بیٹا مجھے اندازے سے بتا قبلہ کدھر ہے. بتایا 4 کونوں پہ 4 وہ چھوٹی ٹھکریاں یا روڑے یا جو بھی اینٹ کا حصہ تھا توڑ کے رکھ کے کہنے لگے اللہ میرا گھر تو نے لے لیا ہے، آبادی تو نے لے لی ہے، سامان تو نے لے لیا ہے، میں نئی جگہ پہ آیا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میں سب سے پہلے تیرے گھر کی بنیاد رکھتا ہوں، جو ہے قبول کر لے. حضرات میں بھی شاید کھیتی باڑی کرتے ہوئے آج بکریاں ہی چرا رہا ہوتا، رمبے ہاتھ میں ہوتے، کہیں گھاس کو اتر رہا ہوتا، گھاس کے ساتھ ہوتا، کہیں کھیتی باڑی جانور چرا رہا ہوتا، لیکن اس نبینا بزرگ کی رب کے ساتھ وہ تعلق. شاید آج اللہ کے گھروں میں آپ سے عمر میں بڑا نہیں ہوں، عزت میں بڑا نہیں ہوں، میں رتبے یا عہدے میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، لیکن کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ سے 1.5 فٹ اونچا کھڑا کر دیا ہے؟ حضرات یہ کرم ہے مولا کا. یہ ان بزرگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں یہ تڑپ رکھیں کہ اللہ کے گھر سے جوڑیں. اپنا گھر بے شک بنے یا نہ بنے، پہلے رب کے گھر کی بنیاد رکھنے والے بنے. اگر آپ نہیں رکھ سکے تو اللہ کے گھر کو کہیں روکیے مت کہ ان کو NOC لینے پڑے، اور آپ کے سائن مسجد کے خلاف، مدرسے کے خلاف، آپ کا رویہ کسی ادارے کے خلاف، کسی بھی مسلک کا رب کا نام لینے کے لیے گھر بنا ہو، اس میں تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم رکاوٹ مت ڈالیے گا. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. رب رنگ لگا دیتا ہے، اور جو اس گھر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے میں نے اس کی نسلیں اجڑتی دیکھی. آئیے ان گھروں سے رابطہ پکا کیجئے، اور اللہ کے گھر میں آ کے مولانا سے صرف ایک بات پوچھا کریں کہ میں اپنے 3 گھر کیسے سنواروں اور میں اپنی قبر کیسے